والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ محترم سامعین، حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت کی گئی، سورہ ہود کا اختتام ہوا، سورہ یوسف مکمل پڑھی گئی یہ سورت۔ اسی طرح سورہ رات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا جا چکا ہے، 13واں پارہ کا نصف حصہ ہو چکا ہے۔ سورہ ہود، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہود علیہ السلام بحیثیت رسول مبعوث کیے گئے تھے قوم عاد کے لیے، جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، اور اللہ نے ظاہری طور پہ اس قوم کو سب سے زیادہ طاقت سے نوازا تھا، اسی لیے ان کو بڑا اپنے آپ پر غرور اور فخر بھی تھا۔ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے کہا اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مسلسل ہواؤں کے ذریعے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل تیز تند ہوائیں چلتی رہی اور ان کو ان کے گھروں سے نکال کر اوپر اٹھا کر پٹک ڈالتی۔ اللہ نے کہا دیکھیے گا کہ کھجور کے تنے کی طرح گرے پڑے نظر آتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جو گرے پڑے۔ تو اس طاقتور ترین قوم کو، جو آج کے زمانے میں یمن اور سعودی عرب کے جنوبی حصے کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھی، کس طرح تباہ و برباد کیا، بڑی عبرت کی نشانی آج بھی ان کے باقیات ملتے ہیں۔ اسی طرح قوم سمود، جو سعودی عرب کا مدائن صالح شہر ہے، جہاں آج بھی ان کے محلات، کئی منزلہ محلات، پہاڑوں کو اللہ نے ایک طرح سے ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے، اور انتہائی خوبصورت گھر۔ آج کا ماہر سے ماہر جو ہے انجینئر ایسا گھر نہ بنائے جو اس زمانے میں بناتے تھے، اور کس چیز سے؟ بس ہتھوڑی اور چھینی، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے ذریعے تراش، کوئی جدید مشنری کے بغیر انتہائی عظیم الشان گھر، جو آج بھی ان کی عظمت کی یاد دہانی کراتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد دلاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب اس علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، یا خود کو رومی صورت بنا کر گزرو۔ یہ معذب قوم ہے، ایسی قوم ہے جس پر عذاب دی گئی، عذاب نازل کیا گیا۔ آج سعودی عرب میں وہ ٹورسٹ پیلیس کے طور پہ جانا جاتا ہے، العلا، اور باضابطہ پرچار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اسی طرح سورہ یوسف، جو ایک اہم سورہ ہے، اور جس کے اندر قرآن نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہم نے سب سے بہترین قصہ آپ کو سنایا، اور یقیناً بہترین قصہ ہے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے یوسف خواب دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنے والد کو سناتے ہیں۔ اور والد کی نصیحت دیکھ لیجیے، اس میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی بچہ زیادہ تیز ہے تو اس بچے کی تیزی اور خوبی دوسرے بچوں کے سامنے فخراً نہیں بیان کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے بھائیوں کے اندر جذبہ حسد پیدا ہو جائے، حسد کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے حضرت یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ قصہ، یہ خواب نہ سنانا، ایسا نہ ہو فیکیدوا لک کیدا، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ اور دیکھیے اس صورت کو پڑھیے گا کہ کیسے ایک آزمائش آتی ہے، اب پھر آزمائش دور ہوتی ہے، اب پھر آزمائش آتی ہے، اور پھر بادشاہت ملتی ہے۔ جب ان کو مشہور واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کس طرح ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں سے نکال کر ان لوگوں نے ان کو نکالا جو یوسف کی اہمیت اور قیمت سے واقف نہیں تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بیچ ہیں، لیکن صحیح جگہ میں نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جیسے یہ دین جو ہمیں ملا ہے انتہائی قیمتی چیز ہے۔ کہہ دیجئے لوگ آج مار کھا رہے، آج مارے جا رہے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں تو کبھی لاتیں کھانی پڑتی ہیں انتظامیہ کی۔ ہاں، مسجدیں خالی ہیں، مسجد بنا دی گئی تھی نماز کے لیے،
لیکن دیکھ لیجئے کہ کہیں ایسا بھی ہے کہ بیچ چوراہے پہ یورپ میں بہت ساری جگہوں پہ نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، تو بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس جگہ ہے تو ان کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ یہ توفیق الہی ہے۔ یہ دین کی قیمت وہی سمجھے گا جو دین کو صحیح طریقے سے سمجھے گا، دین کو کی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھے۔ تو یوسف چونکہ صحیح جگہ نہیں پہنچے تھے، جن لوگوں نے انہیں کنویں سے نکالا انہوں نے دیکھا کہ اسے بیچ دینا چاہیے، قیمت کو آپس میں بانٹ لیں۔ اللہ نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہم کے عوض میں معمولی قیمت پر یوسف کو بیچ دیا مصر کے گورنر کے ہاتھوں۔ اس شخص کے پاس اولاد نہیں تھی، بیوی کو آ کر کہا کہ انتہائی اچھا بچہ ہے، عَسَىٰ يَنفَعْنَا، قریب ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ نے کہا كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ایسے ہی یوسف کو ہم نے سطوت اور اقتدار بخشا۔ تو ایک آزمائش میں پڑے، آزمائش سے نکلے تو بادشاہ کے گھر پہنچ گئے، اور پھر آزمائش اس گھر میں ہوئی اور ایسی چیز میں جو عزت و آبرو سے لگنے والی چیز تھی۔ تنہائی میں اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے میرے ساتھ احسان کیا، یا میں اپنے آقا کے ساتھ ناشکری نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا دعته امرأة ذات منصب و جمال، اقتدار اور خوبصورت والی اور خوبصورت عورت اسے گناہ کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی لیے عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے روکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان، کہ کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا ہے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف ایک قول منسوب ہے جو حضرت عمر سے تو ثابت نہیں ہے لیکن مشہور تابعی ابو العالیہ سے ثابت ہے۔ وہ کہتے تھے لا تخلون بامرأة ولو تقرئها القرآن، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہو اگرچہ تم اسے قرآن پڑھا رہے ہو، اگرچہ تم اسے قرآن پڑھا رہے ہو۔ اسلام نے برائی کے ہر دروازے کو روکنے کے لیے اس طرح کی کہہ دیجیے خلوتوں کو منع کر دیا تاکہ برائی نہ پنپ سکے۔ آج دیکھ لیجیے کہ دنیا کراہ رہی ہے ان برائیوں سے، ان فواحش سے۔ یورپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان برائیوں اور فحش چیزوں کو دیکھ کر انتہائی تھک چکا ہے۔ بہت ساری تحریریں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس بے اخلاقی انارکی اور انحطاط نے ان کے سماج کو پارا کر دیا۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے 70% بچے ایک رپورٹ کے مطابق ان کو اپنے والد کا نام پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح والد ان کا کون ہے۔ برائی کے ایک ایسے دروازے کو کھول دیا گیا ہے جس نے قوموں کو ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کے اندر جب یہ فحشکاری بڑھی، زناکاری عام ہوئی تو اللہ نے ایسا عذاب مسلط کیا طاعون کی شکل میں کہ ایک دن میں 70,000 ان کی قوم کے لوگ مارے گئے۔ تو جب بھی کسی قوم کے اندر برائی پھیلتی ہے، زناکاری پھیلتی ہے، اللہ کا عذاب اس قوم کو گھیر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ اسلامی معاشرہ بہت حد تک محفوظ ہے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی ہماری تہذیب میں بھی بگاڑنا شروع ہو گیا۔ ہماری بچیاں ان کے لباس کو اپناتی ہیں، اسکول کالج میں جانے کے بعد حجاب کو سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ کا حجاب آپ کے لیے فخر کی بات ہے، تعلیم حاصل کرنے سے اسلام روکتا نہیں، لیکن ایک خاص دائرے میں آپ کی شخصیت پر کسی کی بری نظر نہ ہو، آپ کی ذات پر کوئی کے سلسلے میں کوئی غلط نہ سوچ، تو اسلام کی ان تعلیمات کو عورتیں خاص طور سے بندش نہ سمجھے، رکاوٹ نہ سمجھے، بلکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اسلام عورت کو سمجھتا ہے، سب سے قیمتی چیز، اور اسی لیے اس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کی طرف دیکھنے سے، ان کے ساتھ نرم کلامی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان فتنے میں ڈال دے۔ ٹھیک بڑا فتنہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی حکمت سے بچا لیا، اپنی خاص تائید سے بچا لیا، اور کس طرح پھر عورتوں نے سازشیں کی اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، بارہا پڑھتے رہے۔ اس آزمائش سے نکلے، عورتوں کی بات نہیں مانی، جیل جانا منظور کیا۔
ایمان اور عزت کو بچانے کے لیے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ رب یہ جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، اور تو نے جیل جانے کی دھمکی دی تھی گورنر کی بیوی نے، اگر تم نے برائی پر میری تائید نہ کی تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی، کہا منظور، عرصہ تک جیل میں رہے، عرصہ تک جیل میں رہے، بے قصور تھے، اور دیکھیے کہ جیل سے نکلتے ہیں تو بادشاہت کی گدی ملتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کی حالت ہے کہ انسان کبھی ایک پریشانی سے پڑتا ہے تو آسانی اپنا دروازہ کھولے رہتی ہے، صبر کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ اگر انسان اللہ کی طرف سے کشادگی کی امید رکھتا ہے تو آسانی اس کے سامنے موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی کسی پریشانی میں پڑیے تو آپ کے ساتھ آسانی کا دروازہ کھلا ہے۔ انسان ہمیشہ خوشحالی میں رہتا ہے، مشکل دن کم ہوتے ہیں لیکن طویل ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھامنے اور اللہ کے اوپر صبر کرنے کی، یا کہہ دیجئے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنے کی اہمیت وارد ہوئی ہے شریعت کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین رکھنے اور اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔